الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ایک دن جو میں باغ میں گیا سب طوطیاں تھیں خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ سب قمریاں بھی ذوق میں ڈالے گلے طوق میں پڑھتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ۔ سب بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، سب آقا کے ذکر میں بیٹھے ہیں۔ اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور کملی والے آقا اپنے روضہ اطہر میں ہمارا درود و سلام سماعت کرتے ہیں، ہمیں پہچانتے بھی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور کے صحابہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ صاحب دلائل الخیرات نے اس حدیث پاک کو بیان کیا کہ صحابہ نے عرض کی حضور ہم ابھی بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ بھی درود پڑھیں گے، دور سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، آپ پر قریب بھی لوگ درود پڑھتے ہیں، کیا آپ سب کا درود سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں؟ تو حضور نے دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی، فرمایا انا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، فرمایا جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھتا ہے میں درود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں کہ پڑھنے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مل کے پڑھ لیں جو بھی آتا ہے، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا رحمت للعالمین۔ جناب محترم برادرم عطا حسین عباسی صاحب نے یہ محفل سجائی، اللہ رب العالمین ان کے اس اہتمام انصرام کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ خطاب سن کر بہت دل خوش ہوا۔ نوجوان عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری محمد مجاہد صاحب بہت اچھوتے انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص میں دعا گو ہوں ہمارے اہل علاقہ کے لیے اللہ رب العالمین ان کے فیض کو جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، ویسے میرا ذوق تو مکمل ہو چکا تھا کہ ثنا خان حضرات نے بہت ہی احسن انداز سے حاضری پیش فرمائی اور خطاب بھی ہو چکا ہے۔ جو چیز میلاد کے لیے ضروری تھی وہ تمام مکمل ہو چکی ہے، بس ادنا سا طالب علم ہو اپنی کم علمی اور بے وضاحتی کا مکمل اعتراف ہے۔ بس چند لمحات آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ خالق کائنات نے قرآن عظیم برہان رشید میں ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ ان آیات بینات کی تفسیر بہت سے علماء نے مختلف انداز سے کی اور بہت سارے اقوال پیش کیے، پر صاحب تفسیر ضیاء القرآن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ نے تفسیر عزیزی کے حوالے سے 4 اقوال نقل کیے جو بہت ہی قابل رشک ہیں اور قابل غور ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ فرماتے ہیں بعض علماء گفتان کہ مراد از روز از ضحیٰ روز ولادت پیغمبر است،
کہ علماء فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ میری بات سے آج سمجھ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ اردو سمجھنی ہم دیویدہ سرائے کے چاکھاں سبحان اللہ۔ فرمایا کہ دہا کو مراد حضور علیہ السلام دی ولادت دا نہیں ہے۔ ایجا آکھوں کہ حضور دے میلاد دا نہیں ہے۔ انا ہی کو آکھو تا سوکھا کرنے ماں کہ حضور دے پیدا تھی وردہ نہیں ہے۔ اور لیل کو مراد حضور علیہ السلام دی معراج والی رات ہے۔ رب فرمایا محبوبہ تیرا اے دنیا تے ونن بھی مبارک، اے دنیا کنو میں کنے تشریف گھن آمن بھی مبارک۔ جے ویلے دنیا تے ویسے میں رب اکسا ودہا محبوبہ تیرے پیدا تھی وردی قسم، اور جے ویلے میں کنے ہو سے میں رب ولاوی اکسا واللیل اذا سجا محبوبہ تیرا میں کنے آمن بھی مبارک۔ الغرض اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو اسا کو دیتے بلاوی قسمیاں پر چیندے، اور رب کریم اپنے محبوب کو آپ کنے منگوا دے بلاوی قسمہ پر چیندے۔ آکھڑ کیا مرادے؟ فرمایا محبوبہ لا اقسم بحاظ البلد وانت حل بحاظ البلد۔ فرمایا محبوبہ میں کو قسم اے شہر مکہ دی، مولا کریمہ قسم کیا واسطے کا چیندی؟ کیا اے شہر مکہ دے وچ کعبۃ اللہ، اے شہر مکہ دے وچ بیت اللہ، صفا مروہ، حجر اسود، مقام ابراہیم، کیڑی وجہ کرو قسم پہ چیندی؟ فرمایا نا اس سارا چیزاں تو پہلے بھی ہن پیا، ہر چیز پہلے موجود ہے، پر قسم کیا واسطے چیتا؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ فرمایا محبوبہ قسمہ ہی واسطے پہ چیتا تے محبوب دا تلیاں ہی شہر مکہ اچھ لگی۔ اگر مزید ہی گالتے عرض کرا تا یہ پڑھا لکھا بندہ سمجھ سے فرمایا اتھا ہے کہ علت خاصہ بھی ہے تو علت عامہ بھی ہے۔ علت خاصہ کیا ہے؟ علت خاصہ اے ہے کہ اگر رب دی قسم کو مکہ نال خاص کروں کہ رب نے قسم چاہتی ہے مکہ دی، کیا واسطے؟ فرمایا محبوبہ ہی واسطے قسم پہ چیندہ کہ ہی شہر مکہ دے وچ تو محبوب جلوہ گری ہی شہر دے وچ تیجا تلیہ لگے۔ پر علت عامہ کیا ہے؟ علت عامہ اے ہے فرمایا رب اکھ دے محبوبہ لا اقسم بحاظ البلد، اللہ کل بعد الف جڑا استفہام دا وہی جا دے ہوتے مستطر رہے یعنی چھپیا ہوئی ہے۔ انہا معنی کیا تھی سے؟ انہا معنی تھی سے محبوبہ میں ہوں جا دیا قسمہ کیوں نہ چاہواں کہ جڑی جاتے تو محبوب آوے، ہوں جانا قسمہ کیوں نہ چاہواں جائے جاتے تو محبوب آوے۔ محبوبہ تو مکہ جو سے میں اکثر مکہ دی قسم ہے، محبوبہ تو مدینہ جو سے میں اکثر مدینہ دی قسم ہے، محبوبہ تو سیدہ عائشہ دی جھولیے جو سے میں اکثر عائشہ دی قسم ہے، محبوبہ تو سیدنا علی المرتضیٰ دی جھولیے جو سے میں اکثر علی المرتضیٰ دی قسم ہے۔ محبوبہ تیرا سر مبارک اگر غار والی بات سیدنا صدیق اکبر دی جھولیے جو سے میں اکثر صدیق اکبر دی قسم ہے۔ محبوبہ جتھا جتھا تو ویسی پیا میں رب ہوں جا دیا قسم اچھے سا اور یہ میرا قسم جیسا اتنا بزرگ ہیں، اتنا انبیاء کرام ہیں، اولیاء کاملین ہیں، رب نے کہیں دی قسم نہیں چاہتی بلکہ رب آتی لعمرو کا محبوبہ میں کو تیری زندگی دی قسم ہے، محبوبہ میں کو تیری زندگی دی قسم ہے۔ اور کہیں جاتے رب آتے وَالضُّحَا محبوبات میں کو تیرے چہرے دی قسم ہے۔ دوسرا معنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بیان کی تھے، فرمایا کہ دوسرا معنی ہے کہ دعا کر مراد نبی سی سوڑے دا چہرہ مبارک ہے، اور لیل کن مراد حضور علیہ السلام دی زلفہ مبارک ہے جے ہے سیاہی دے ماند چاندر جے سیاہی دے چمدن، اور فرمایا سیاہ ہومر دی وجہ کنو رات دے مشابہ تھی ویندین۔ فرمایا ہی واسطے اللہ تعالیٰ نے اے جا دے ہوتے فرمایا محبوبہ والضحا میں کو تیرے چہرے مبارک دی قسم، واللیل اذا سجا میں کو تیرے سوڑے زلفے دی قسم۔ اور رب اپنے محبوب دے کیونکہ عاشق دا اے انداز ہے کہ ہر شاعر جب شاعری کریں دے او محبوب دے زلفے کو رات آنگے آکھ دے،
رات نال تشبیہ دیندے کیونکہ رات سیاہ ہوندی ہے محبوب دے زلفے کو سیاہی دے نال تشبیہ دیندے ہوئے آدھے میں محبوب دے زلفاں میں جی میں رات ہے تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللیل اذا سجا محبوبہ میں کتے دے زلفے دی قسم کہ جے ویلے اے زلفاں رخ انور تے ہم دن تر رات دا سما تھی ویندے میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی سوچا کہ میں حضور دے زلفے کو استعمال کرا آپ نے فرمایا لیلۃ کے رات آکھاں تگال ٹھاندی نہیں پر اتھا دا چل لیلۃ القدر شب قدر کو کہ سارے راتی کو عظمت والی رات ہے اگر لیلۃ القدر محبوب دے زلفے کو آکھا تو زیادہ بہتر رات سے اعلیٰ حضرت فرمیندے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق ایک ہوندی ہے صبح کاذب بھی ہوندی ہے صبح صادق صبح کاذب ہے کہ تھوڑی جی روشنی تھی ہے ہو کر بعد ولا اندھارا تھی ویندے سویرے اذان کو پہلے وہ کہتے ہیں صبح کاذب ہو تہجد دا وقت ہوندے اور بھی ہوندی ہے صبح صادق کہ یہ پاؤں پھٹ دیئے چودھار تھوڑی تھوڑی روشنی نکل دیئے اور ہوں ویلے اذان دا وقت تھی دے وہ ہوندی ہے صبح صادق کہ صبح صادق دی خصوصیت ہے جیملے وہ آونے والا روشنی پھیل دی ویندی فرمایا محبوب دا چہرہ یہ صبح صادق دی طرح ہے اور جیملے محبوب دے چہرے دے ہوتے یہ زلفہ آمدین فرمایا شب قدر دا ماحول تھی ویندے جیملے محبوب دے چہرے تو یہ زلفہ ہٹ دن فرمایا صبح صادق دا ماحول تھی لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام اور تریجھا معنی ہے فرمایا دعا کر مراد حضور علیہ السلام دا علم مبارک نور علم جڑی چیز کنے آقا دی بارگاہ جس اول کنو لاتے آخر تک ساری چیز روشن جے نور دی وجہ کرو اور لیل کنو مراد حضور علیہ السلام دا عفو در گزرے حضور علیہ السلام دا اف اور در گزارے حضور دی معافی دے وڑے کہ حضور علیہ السلام دے صدقے اللہ تعالیٰ نے امت دے عیبے کو ڈھکیا ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو بیٹا کہ گال سمجھ آوے تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی میں کو لگ دے سرائے کی تھوڑی مشکل تھی پھر میں اردو چلا عرض کرا کہ فرمایا کہ دعا سے لیل سے مراد آقا علیہ السلام کا عفو درگزر ہے حضور کی مہربانی اور عطا ہے کہ جس کے صدقے سے آقا علیہ السلام نے گناہگاروں کے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور تھے آقا بشر تھے حضور حاضر ہے ناظر ہے یا نہیں ہے پر حضرت پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمہ اللہ نے بات ہی ختم کر دی کہتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ ارے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں حاضر ناظر کے مسئلے کو چھوڑو اس بات پہ بحث نہ کرو کہ حضور حاضر ہے حضور دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے یہ مہربانی مان اس رب کریم کی کہ محبوب کو سب کچھ عطا کرتے ہوئے محبوب نے آج تک تیرے عیبوں کو بھی چھپایا ہوا ہے اور صرف یہاں تک بات نہیں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ فرمایا اے محبوب میں اس مخلوق کو کبھی عذاب دے ہی نہیں سکتا کہ جس مخلوق کے اندر جس زمین پر تیرا روضہ اطہر موجود ہو آج کون سا گناہ ہے کہ امت مصطفیٰ نے نہیں کیا ہر گناہ امت مصطفیٰ میں موجود ہے بلکہ نئے سے نئے گناہ ہم نے ایجاد کر لیے ہیں پھر بھی آج چہرے تبدیل نہیں ہوتے وجہ کیا ہے وجہ اس محبوب کا چہرہ ہے کہ جے منہ کو لوہے منہ تینا وہ منہ تو موڑی منہ ہوئے منہ پھیر گیا منہ نہیں بدلیا اے منہ والے دا منہ ہوئے منہ نیکھنی منہ والے دا جنہ تکھر سن سب منہ ہوئے ہم درد مٹھے منہ نہ لایا بلکہ تے کرے سیا منہ ہوئے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فرمایا محبوبہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا روزہ بھی موجود ہو انفرادی طور پر الگ الگ ہر کسی پر عذاب آیا پر اجتماعی طور پر کہ ساری مخلوق پر اور سارے لوگوں پر یک وقت عذاب آئے پہلے پتھر بھی پرسے
پہلے آگ بھی برسی، پہلے ظلم بھی ہوا، پہلے سیلاب میں بہا دیے گئے، پہلے ہوا کے عذاب سے بہا دیے گئے، اور ساری لوگوں کو یک وقت عذاب ہو گیا، پر ساری امت یہ بعد میں آئی، اور اس میں کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہم نے نہ کیا ہو۔ پھر رب نے پتھر نہیں برسائی، رب نے آگ نہیں برسائی، اور آج یہ چہرے سلامت ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جے منہ کو لوہے منہ تھے، منہ تو موڑیا موہے، منہ پھیر گیا منہ نہیں بدلیا، اے منہ والے دا موہے، منہ نیک نہیں منہ والے دا، جنہ تکڑ سن سب موہے، ہم درد بٹھے منہ نہ لایا بلکن تے کرے سی موہے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ فرمایا دہا سے آقا علیہ السلام کا ظاہر ہے، اور لیل سے حضور علیہ السلام کا باطن ہے، کہ جس مقام کو سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا۔ عام لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی بلکہ دو حیثیتیں ہیں، ایک ہے غایت ظہور کی حیثیت اور ایک ہے غایت بطون کی حیثیت۔ غایت ظہور یہ ہے کہ جب حضور کے ظاہر ہونے کی باری آتی ہے تو حضور اتنا ظاہر ہے کہ ساری کائنات میں ہر چیز، پورے صحرا کا، ریت کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ درخت جتنا بھی ساری کائنات میں ہے، درختوں کا ایک ایک پتا وہ جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے، اور اس ساری کائنات کے پتھر یہ جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ سارے جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ یہ چاند بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ آقا اشارہ کرتے ہیں، تب دو اشارے، انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو کر حضور کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ چاند بھی جانتا ہے حضور اللہ کے نبی ہے، حضور کا اشارہ ہوتا ہے اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آتا ہے، یہ سورج بھی جانتا ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے، اور حضور اشارہ کرے درخت چل کر حضور کے قدموں میں آئے، یہ درخت بھی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ الغرض دنیا کی ہر چیز آقا کو جانتی ہے کہ آقا اللہ کے نبی ہے۔ درود پاک سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو ہجرت سے پہلے نبی علیہ السلام جس کے قریب گزرتے تھے وہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے۔ ایک دن آقا علیہ السلام جا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کی ہر چیز آقا علیہ السلام کے جب ظاہر ہونے کی باری آئے تو ساری کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے۔ آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے صحابہ بھی ساتھ ہیں، پگڈنڈی پہ بلے پہ حضور چل رہے ہیں، آقا آگے ہیں اور صحابہ ساتھ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اونٹ جو ہے وہ زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ آقا علیہ السلام آگے بڑھے، حضور علیہ السلام نے جا کر اس اونٹ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حضور نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ بندہ حاضر ہوا، حضور میں مالک ہوں۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ نے میری بارگاہ میں شکایت کی، اونٹ نے میری بارگاہ میں شکایت کی ہے۔ وہ کیا شکایت ہے؟ کہ حضور میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے اور مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، یہ شکایت اس اونٹ نے کی، اور تم کیوں اس پر اتنا ظلم و ستم کرتے ہو؟ اب یارو پوچھنے کی بات یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان تو سارے انسان ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، کہ حضور ہمارے جیسے انسان ہے، ہماری بھی دو آنکھیں، حضور کی بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی ہونٹ، حضور کے بھی ہونٹ، ہمارا بھی ناک، حضور کا بھی ناک، آقا کا سینہ مبارک، ہمارا بھی سینہ مبارک، الغرض سر سے لے کر پاؤں تک آقا کے ساتھ اپنی مثال اور تمثیل بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں ویسے حضور ہیں۔ پر میرے دوستو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور چل رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ چل رہے تھے، صحابہ کے بھی وہی اعضائے مبارک تھے جو حضور کے اعضائے مبارک سر سے لے کر پاؤں تک تھے، پر صحابہ کی بارگاہ میں اونٹ نے درخواست پیش نہیں کی، شکایت نہیں کی۔ کیوں؟ اونٹ جانتا ہے کہ میرا داد رس کون ہے۔
اونٹ جانتا ہے کہ میرا داد رس کون ہے، میری بات کو سمجھنے والا کون ہے، میری بات کو اور میری شکایت کو دور کرنے والا کون ہے. تو اس لیے اونٹ بھی جانتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی ہیں. اور مثل اور مثال کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے حضور ہے. اگر ہم ہمارے جیسے حضور ہیں تو آج تک ہمارے سامنے تو کسی اونٹ اور بکری نے درخواست پیش نہیں کی کہ ہمارے پاس یہ مصیبت ہے، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو، اس مصیبت کو دور کیا جائے. تو آقا علیہ السلام کی دوسری شان یہ ہے غایت بطون کی حیثیت کہ جب حضور کے باطن کا معاملہ آتا ہے، حضور کے چھپے ہوئے کا معاملہ آتا ہے، تو ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہے. پر جب حضور کے چھپے ہوئے کا معاملہ آتا ہے، حضور کی حقیقت کا معاملہ آتا ہے، تو سوائے رب کے حضور کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں. سوائے رب کے حضور کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر تم میرے یار غار بھی ہو، یار مزار بھی بنو گے. میرے لیل و نہار، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا جاگنا، میرا سونا، میرا سفر، میرا حضر، ہر چیز تمہارے آگے روزے روشن کی طرح واضح ہے، ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے. پر ابو بکر تمہیں بھی بتا دوں لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، فرمایا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں. میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی جانتا ہی نہیں. بلکہ یوں کہوں کہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، سبحان اللہ. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا. اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا. بلکہ لم یزلی نور ظہور تھیا جنا عرش کنو اتھ آتے کہ مصری قبر زلیخاتے کھڑے آکن واہ کیا باتے خود آن ستری اے جاتے سنے مفتے ہاتھ کپواتے آزاد ندائی قبر وچو اے حسن نہیں خود ذات. سبحان اللہ. بلکہ حقیقت تیری لم یزلی تو سلطان عبدیو ازلی شکل وچ بڑھ آئیو مثلی ایویں خلقت وسائیے. شکل بشری دا حس اولا جویں قرآن تے چولا. شکل بشری دا حس اولا جویں قرآن تے چولا. بتا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پڑوال کیا پوچھ دی. بلکہ جدا مداح خود خالق سنا کیا کر سکے فائق. میں اپنی ہستی دے لائق وجہ گھڑیال کیا پوچھتی. تو حضرات گرامی آقا علیہ السلام کی حقیقت کو سوائے رب کے کوئی جانتا نہیں. شرح عقائد کتاب ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ ہمیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح ہے النبراس علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں، علماء اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں اور علماء دیوبند بھی پڑھتے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا امام ابو الحسن ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر پرواز کی. اور اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کوئی روحانی طور پر اگر پرواز کرنا چاہے تو بہت اونچا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی، پرواز کرتے کرتے میں نے ایک عرش عبور کیا. اور عرش ایک نہیں، عرش 7 لاکھ عرش علماء نے لکھے ہیں. ایک عرش عبور کیا، دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ میں نے بہت سے عرش عبور کرنے کے بعد آگے نکلا. آگے سے آواز آئی اے ابو الحسن کہاں چلے آ رہے ہو. میں نے عرض کی اے رب کریم اس مقام کو دیکھنا چاہتا ہوں جس مقام پر معراج کی رات تیرے محبوب کے جس عرش کی چھاتی پر قدم لگے تھے، اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں. اس گھر سے اوپر آ رہا ہوں، اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش پر معراج کی رات حضور کے قدم لگے تھے. آگے سے آواز آئی ارجے لا وصول لک. اے ابو الحسن اگر اس عرش کو ڈھونڈنے کے لیے آ رہے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، ساری زندگی پرواز کرتے رہو. فرمایا اس عرش تک بھی نہیں پہنچ سکتے جس عرش پر میرے محبوب کے قدم لگے. سبحان اللہ. جس محبوب کے قدموں کا یہ کمال ہے اس محبوب کے سر کا کیا کمال ہو. اور حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ، یہ عام بندے کی بات نہیں کر رہا، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ جیسی شخصیت، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی کا مقام ہم اولیاء کاملین میں ایسے ہے جیسے فرشتوں کے اندر حضرت جبریل امین کا مقام ہے. فرشتوں کے اندر جیسے جبریل امین کا مقام ہے، یہ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں میں نے علم معرفت کے سمندر میں نے غوطہ لگایا کہ حضور کے مقام کو دیکھو کہ آقا کا مقام کیا ہے. چلتے چلتے
میں کافی آگے نکلا پر مجھے معرفت کے سمندر میں حضور کا مقام نہیں نظر آیا. سبحان اللہ. تو میں نے عرض کی اے رب کریم اس محبوب کا مقام تو دکھاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے بایزید بستامی اس محبوب کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. فرماتے ہیں چلتے چلتے میں نے کیا دیکھا بینی و بینہ الف حجاب من نور کہ میں نے دیکھا کہ میرے اور حضور کے مقام کے درمیان 1000 نور کے پردے تھے. 1000 نور کے پردے. اور یہ کوئی عام شخصیت نہیں حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ. یہ جب یہاں سے نکلے تو کعبۃ اللہ شریف جاتے ہوئے ایک ایک قدم پر 2 نفل ادا کر کے کعبۃ اللہ شریف پہنچے. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ ایک ایک قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے. فرماتے اس قدر مقام رکھتے ہوئے کہ اولیاء کاملین حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ صاحب کشف المحجوب، اور داتا صاحب کوئی عام شخصیت کی بات نہیں کر رہا، داتا صاحب رحمہ اللہ حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کی شخصیت ہے، حضور غوث پاک سے پہلے. اور حضرت غوث پاک جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر یہ موجود ہو دے تو میں اور کسی کو اپنا مرشد نہیں بناتا. اپنا مرشد بناتا تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو بناتا. اس قدر باکمال شخصیت. آپ لکھتے ہیں کہ تصوف کے 6 بڑے اماموں میں سے سب سے اعلیٰ امام حضرت بایزید بستامی کا نام ہے. تصوف کے بڑے امام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے اور حضور کے مقام کے درمیان میں 1000 نور کے پردے تھے. لو دنوتو لاحرقتو اگر میں تھوڑا سا بھی قریب بڑھتا تو میں جل جاتا. کما تحتارق الشعرۃ جیسے آگ میں ایک بال پڑنے سے لو القیت فی النار اگر کوئی بال آگ میں پڑ جائے تو اس کا جیسے پتہ نہیں چلتا وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے. فرمایا میں بھی ایسے اگر نور کے پردے کے قریب آتا تو میں بھی جل کے راکھ ہو جاتا. بس اتھا خود عبد سروے دے اتھا حق نال ملوے دے دماغی کو چکر دے دے ہے الٹی چال کیا کچھ دی. الوہیت کو ٹھمکایس عبودیت کو رنگ لایس تے ہر شان تھمکایس مفصل حال کیا کچھ دی. ادل ازلو ہے دیوانی چراغ حب مستانی محمد یار وچ فانی کہ محمد محمد کرے دے گزر گئی احد نال احمد ملے دے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے محمد کو لہ دے لکھے دے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد اکھے دے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد اکھے دے گزر گئی. بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں ذکر میلاد خیر البشر ہو خدا کی قسم وہ مقام محترم ہے. شہیدی کا ہر تذکرہ ہے گرامی شہیدی کی ہر داستان محترم ہے. اللہ کریم جناب محترم عطا حسین عباسی صاحب کے اس اہتمام انصرام کو ان کے محبتوں کو اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. آپ تمام حضرات کا مل بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے. لے او یار حوالے رب دے تے میلے نے 4 دن دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا.